الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحابی رسول خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع ہے۔ اس سلسلے میں دشمنان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے اور بعض اعتراضات دشمنان کی طرف سے تو نہیں ہیں، محبان صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، لیکن ان کو بعض اعتراضات مخالفین کرتے ہیں تو وہ اپنے شبہات کو دور کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں، تو میں ان سوالات، شبہات اور اعتراضات کے جواب دوں گا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر کیے گئے ہیں۔ ایک معروف اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا جو صدیق لقب ہے یہ جھوٹ ہے۔ صدیق یا صدیق اکبر روایات سے ثابت ہے کہ یہ لقب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس پر بطور دلیل کے جو روایات پیش کی جاتی ہیں، پہلے میں وہ روایات پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں جوابات عرض کروں گا۔ ایک روایت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی، وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 120، وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا عبداللہ و اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، وَأَنَا الصدیق الاکبر، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں، لا یقولها بعدی الا کذاب، یہ جو صدیق اکبر لقب والی فضیلت ہے یہ میرے بعد کوئی کذاب اور جھوٹا آدمی اپنے لیے منتخب کرے گا، یہ میرا لقب ہے اور یہ میرا اعزاز ہے۔ صلیت قبل الناس ب7 سنین، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے، یعنی میں نے نماز عام لوگوں سے 7 سال پہلے پڑھی ہے۔ دوسری روایت حافظ ابو القاسم علی بن ابی محمد الحسن بن ہیبت اللہ رحمہ اللہ المعروف بن عساکر، وفات 571 ہجری، تاریخ مدینہ و دمشق، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے تحت یہ روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی اول من آمن بی، علی پہلے وہ شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے، و اول من یصافحنی، اور پہلا وہ شخص ہے جس نے مجھ سے مصافحہ کیا یعنی حالت ایمان میں، وہو فاروق هذه الامہ، وہ اس امت کا فاروق ہے، یفرق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، فہو یعصوب المؤمنین، اور وہ مؤمنین کے سردار ہیں، والمال یعصوب الظلم، اور ظلم کرنے والوں کا سردار مال ہوتا ہے، وہو الصدیق الاکبر، اور حضرت علی ہی صدیق اکبر ہیں، وہو بأبی الذی اوتی منہ وہو خلیفتی من بعدی، اور یہ علی المرتضیٰ ہی میرے بعد خلیفہ ہیں۔ تو یہ 2 روایتیں پیش کی جاتی ہیں جن سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا یہ دیانت کے خلاف ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے وہ احادیث پیش کرتا ہوں کہ جن احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے۔ پہلے اس پر احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 1،
امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3675۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا و ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم یہ احد پہاڑ پہ تھے اور وہ پہاڑ لرزنے لگا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد پہاڑ سے آپ نے فرمایا کہ رک جا، ٹھہر جا، کیوں؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ایک شہید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ ابو بکر ہے جو کہ صدیق ہے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 2، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1395۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت اذا سمعت بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ینفعنی اللہ بما شاء منہ۔ جب مجھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات ارشاد فرماتے اور میں آپ سے سنتا تو مجھے ظاہر ہے ان باتوں سے بہت فائدہ ہوتا، تو میں اس کو قبول کرتا۔ وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ، اور جب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا ارشاد کوئی اور مجھے بتاتا، استحلفتہ، تو میں اس کو قسم دے کر پوچھتا کہ واقعتاً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ، جب وہ قسم اٹھاتا تو میں اس کی بات کو مان لیتا۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب بھی مجھ سے حدیث بیان فرمائی تو ابو بکر نے ہمیشہ سچ ہی بولا، یعنی میں نے ابو بکر صدیق سے کبھی بھی قسم لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ حدیث نمبر 3، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ تعالی وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر حدیث نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ اس میں حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سمیت علیًا، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے سنا، یحلف، اور قسم اٹھا کر آپ بیان فرما رہے تھے، للہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صدیق نام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4، امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم النیشاپوری رحمہ اللہ وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 4407۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد الاقصی اصبح یتحدث الناس بذالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ سے مسجد اقصی کا رات میں سفر کرایا، یعنی معراج کی رات، تو لوگوں نے اس پر باتیں شروع کی، فرتد ناس ممن کانوا آمنوا بہ وصدقوہ، وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، اور ہمیشہ کافر ہونے کے باوجود کہتے یہ صادق ہے، انہوں نے بھی انکار کرنا شروع کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَسَعُوا بِذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، یہ ابو بکر صدیق کے پاس کہ انہوں نے کہا، هَلْ لَكَ إِلَىٰ صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ابو بکر کیا تمہارے علم میں ہے کہ تمہارے ساتھی، تمہارے دوست یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آج کی رات بیت المقدس میں گئے ہیں اور واپس آ گئے ہیں؟ صدیق اکبر فرمائے کہ اوا قال ذالک، کیا یہ بات حضور نے فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا نعم، بالکل۔ صدیق اکبر فرمانے لگے، لئن کان قال ذالک لقد صدق، اگر انہوں نے بات فرمائی ہے تو سچ ہے۔ لوگوں نے کہا، اوا تصدقہ انہ ذهب اللیلۃ الی بیت المقدس
وجاء قبل ان یصبح، کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ بیت المقدس کے ہیں اور صبح ان سے پہلے واپس بھی آ گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے نعم، بالکل میں تصدیق کرتا ہوں۔ کیوں؟ انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلک، اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، میں تو اس سے زیادہ بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی آپ کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی، اس سے بڑی بات جو بظاہر عقل میں نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی خبر لے آئیں صبح اور شام، تو میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو بہت آسان بات ہے۔ فلذلک سمی ابو بکر صدیق، اس وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا وہ صدیق رکھ دیا گیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں 4 روایات پیش کی ہیں کہ صدیق یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کا لقب ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ دوسرا جو آپ ذہن نشین فرمائیں، اب یہ جو 2 روایتیں پیش کی گئی ہیں، ذرا ہم ان 2 روایتوں پر گفتگو کرتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں کی حیثیت کیا ہے۔ پہلی روایت جو کہ سنن ابن ماجہ کی ہے، اور دوسری روایت جو کہ تاریخ مدینہ دمشق کی ہے، دمشق، دونوں پر غور کر۔ جو پہلی روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، اس میں ایک راوی ہے عباد بن عبداللہ۔ آپ روایت دیکھیں، بابی قال حدثنا محمد بن اسماعیل الرازی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال انبأنا العلاء بن صالح عن المنہال عن عباد بن عبداللہ قال قال علی۔ حضرت علی سے جو بات نقل کر رہے ہیں وہ اس میں راوی ہے عباد بن عبداللہ۔ ان کے بارے میں ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد البغدادی الحنبلی رحمہ اللہ، جو ابن الجوزی کے نام سے معروف ہیں، وفات 597 ہجری ہے، انہوں نے الموضوعات میں جو فرمایا وہ سنیں۔ حضرت ابن جوزی نے کتاب لکھی الموضوعات، جس میں من گڑھ حدیثیں بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے منہال بن عمر عباد بن عبداللہ سے، اور وہ علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ھذا موضوع، یہ روایت من گڑھ ہے، والمتہم بہ عباد بن عبداللہ، اور اس میں عباد بن عبداللہ راوی ہے جس پر تہمت ہے، متہم ہے، وہ من گھڑت روایتیں پیش کرنے کے لیے۔ نمبر 2، علی بن مدینی فرماتے ہیں کان ضعیف الحدیث، ابن جوزی نقل کر رہے ہیں، علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف الحدیث ہے۔ کون؟ عباد بن عبداللہ۔ نمبر 3، اسی کے بارے میں الازدی فرماتے ہیں روا احادیث لا یتابع علیہا، یہ ایسی روایات کو پیش کرتے ہیں کہ جس روایت کا کوئی مطابع نہیں ملتا، اس کو لوگ قبول نہیں کرتے، اس کے مطابق اور روایت نہیں ملتی۔ نمبر 4، اور اس میں جو ہے المنہال بن عمر عن عباد بن عبداللہ، یعنی عباد بن عبداللہ سے آگے روایت کون کرتے ہیں؟ منہال۔ کہتے ہیں اما المنہال فترک و شعبہ، اس کو امام شعبہ نے متروک قرار دیا، چھوڑ دیا۔ نمبر 5، ابو بکر الاسرم کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا حدیث علی کے بارے میں۔ ابو عبداللہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے پوچھا حدیث علی کے بارے میں۔ یہ حدیث علی انا عبداللہ واخو رسول اللہ ونصدیق الاکبر، فرمایا اضرب علیہ فإنہ حدیث منکر، اس حدیث کو چھوڑ دو، یہ حدیث منکر ہے، اس حدیث کو مت ان سے لو۔ تو دیکھیں یہ اس روایت کی اسنادی حیثیت ہے۔ یہ تو میں نے نقل کیا جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام نقل کیا ہے الموسوعات میں۔ نمبر 2، اس کے بارے میں حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنت النبویہ فی نقض کلام شیعۃ القدریہ، اس میں جو نقل کیا اس کلام کو سماعت فرمائیں، جلد 4 صفحہ 188 پر۔ یہ پورا کلام نقل کرنے کے بعد وہ جو ابن جوزی نقل کیا ہے منوان وہی کلام ابن تیمیہ کا ہے۔ قال ابو الفرج ھذا حدیث موضوع، ابن جوزی فرماتے ہیں حدیث موضوع ہے، والمتہم بہ عباد بن عبداللہ۔ نمبر 2، علی بن مدینی فرماتے ہیں یہ ضعیف الحدیث ہے۔ نمبر 3، ابو الفرج امام جوزی فرماتے ہیں حماد ازدی نے کہا یہ وہ احادیث روایت کرتا ہے کہ جس کا مطابق کوئی نہیں ملتا، جس کو قبول کوئی نہیں کرتا، اور منہال اس کو شعبہ نے چھوڑ دیا ہے۔ ابو بکر اسرم فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، فرمایا اضرب علیہ، اس حدیث کو اس پر مارو، یعنی چھوڑ دو، یہ حدیث منکر ہے۔
اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کلام کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وعباد یروى من طریقہ عن علی ما یعلم انہ کذب علی قطع، عباد سے ایسی روایات منقول ہیں جو علی سے نقل کرتے ہیں اور وہ یقیناً جھوٹ ہیں۔ ان میں سے ایک روایت مثل ھذا الحدیث کہتے ہیں جس طرح یہ حدیث ہے یہ یقیناً جھوٹ ہے۔ فإنا نعلم ان علی کان بر واصدق واتقى للہ من ان یکذب، حضرت علی رضی اللہ عنہ متقی ہیں، نیک ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ جھوٹ عباد نے بولا ہے۔ ویقول مثل ھذا الکلام الذی کذب ظاہر معلوم بضرورہ انہ کذب، اور یہ بدیع اور واضح بات ہے کہ جھوٹ ہے۔ وما علمنا انہ کذب ظاہر لا یشتبہ فقد علمنا ان علی لم یقلہ لعلمنا بانہ اتقى للہ من ان یتعمد ھذا الکذب القبیح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پورا یقین ہے، کوئی بات یہ نہیں فرما سکتے، یہ اس نے من گھڑت اور جھوٹی روایت اپنی طرف سے پیش کی ہے۔ اسی طرح علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، وہ اس حدیث پر کلام فرماتے ہیں المنتقی من منہاج الاعتدال، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن الجوزی نے فرمایا کہ حدیث موضوع ہے اور متہم اس میں عباد ہیں۔ ابن المدینی کہتا ہے ضعیف الحدیث ہے، منہال نے شعبہ کو ترک کر دیا ہے۔ اور اسرم فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، انہوں نے فرمایا اسر بری فإن حدیث منکر، یہ حدیث چھوڑ دو، منکر ہے۔ آگے اس کے بعد علامہ ذہبی فرماتے ہیں ثم نقول علی کان ابر واصدق من ان یقول ھذا فالناقل اما متعمد الکذب او اخطا، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہیں یقین و بات نہیں فرما سکتے، یہ جو نقل کرنے والا یا جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے اور یا اس کو غلطی لگی ہے۔ نمبر 4، مزید اس پہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ 368، وہ فرماتے ہیں عباد بن عبداللہ اسدی الکوفی از علی سے روایت کرتے ہیں اور ان سے منہال بن عمر کا نقل کرتے ہیں۔ قال البخاری فیہ نظر، امام بخاری فرماتے ہیں اس کلام میں نظر ہے، اور اس کو ابن حبان نے ذکر کیا ہے ثقات کے اندر۔ قلت، یہ فرماتے ہیں ابن حجر عسقلانی میں کہتا ہوں قال ابن سعد لہ احادیث، ابن سعد کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ احادیث بھی ہیں۔ علی بن ادی مدینی کہتے ہیں یہ ضعیف الحدیث ہے، اور ابن الجوزی فرماتے ہیں ضرب احمد بن حنبل الحدیث عن علی، امام احمد بن حنبل نے حدیث کو قبول نہیں کیا جو علی سے نقل کرتا ہے۔ کون سی حدیث؟ انا صدیق الاکبر، وقال منکر، اور ابن حزم فرماتے ہیں مجہول، یہ مجہول قسم کا راوی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو غلط قرار دے کر مسترد فرما رہے ہیں۔ یہ تو حدیث وہ ہے جو ابن ماجہ میں منقول ہے، اور دوسری روایت جو کہ تاریخ مدینہ دمشق کے اندر حضرت ابن عساکر رحمہ اللہ نقل فرمائی ہے، اس حدیث کی حیثیت بھی ذہن نشین فرما لیں۔ اس میں 2 راوی ہیں، عبداللہ بن داہر بن یحییٰ، علی بن سعید بن بشیر الرازی۔ ان میں جو پہلا راوی عبداللہ بن داہر بن یحییٰ یہ کذاب ہے اور رافضی ہے، ان کے بارے میں محدثین کرام علیہم الرحمہ کی آراء ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، میزان الاعتدال، اس میں نقل فرماتے ہیں عبداللہ بن داہر بن یحییٰ بن داہر الرازی ابو سلیمان المعروف بالاحمری، یعنی اس کی کنیت ابو سلیمان ہے اور احمری اس کی نسبت ہے۔ قال احمد و یحییٰ لیس بشیء، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قال ما یکتب حدیثہ انسان فیہ خیر وما یکتب حدیثہ انسان فیہ خیر، جس انسان میں کچھ بھلائی ہو وہ اس سے حدیث نہیں لیتا، عبداللہ بن داہر سے۔ وقال العقیلی رافضی خبیث،
عقیلی فرماتے ہیں رافضی اور خبیث ہے۔ وبہی عن ابن عباس کہتے ہیں اسی عبداللہ بن داہر سے ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، ستکون فتنۃ فمن ادرک فعلی بالقرآن والی ابن ابی طالب، اور دوسری روایت انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آخذ بید علی ھذا اول من آمن، یہ جو حدیث نقل کی ہے کہ اس نے مجھ سے پہلے مصافحہ کی، اس امت کے فاروق ہیں، مؤمنین کے سردار ہیں، اور اس صدیق اکبر ہے، مکمل روایت۔ یہ روایت ابن عدی فرماتے ہیں عامت ما یروی فی فضائل علی متہم فی ذالک، کہ جتنی روایات فضائل علی کے بارے میں یہ روایت بیان کرتا ہے اس کے اندر یہ متہم ہے، اس پر تہمت ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں قد اغن اللہ علی ان تقرر مناقبہ بالاکاذیب والاباطیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے مبرہ اور پاک ہیں اور اس سے بلند ہیں کہ ان کے لیے من گھڑت اور غلط قسم کے نظریات پیش کیے جائیں، اور موضوع اور من گھڑت روایات کا سہارا لے کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب کو بیان کیا جائے۔ اس روایت میں دوسرے راوی ہیں علی بن سعید بن بشیر الرازی، ان کے بارے میں ائمہ جرح تعدیل کی آراء ملاحظہ فرمائے۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، وہ فرماتے ہیں علی بن سعید بن بشیر بن مہران الرازی قال حمزۃ السہمی سألت الدارقطنی عنہ فقال لم یکن بذلک فی حدیثہ سمعت بمصر انہ کان والی قریۃ وکان یطالب بالخراج فما كانوا یعطونہ قال فجمع الخنازیر فی المسجد۔ حمزہ سہمی کہتے ہیں میں نے دارقطنی سے پوچھا، دارقطنی سے ان کے بارے میں، انہوں نے کہا حدیث میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے مصر میں سنا کہ ایک گاؤں کے والی، یہ گاؤں کا حاکم اس کو بنائے گا، والی تھا، وہاں کے لوگوں سے ٹیکس طلب کرتا تھا، لوگ اس کو نہیں دیتے تھے۔ اور دارقطنی نے مزید کہا کہ جب لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا تو اس نے غصے میں آ کر مسجد میں خنزیر کو جمع کر دیا، خنزیر مسجد میں جمع کیے۔ اور حمزہ سامی فرماتے ہیں میں نے مزید دارقطنی سے پوچھا فکیف هو فی الحدیث، حدیث کے بارے میں اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا حدث باحادیث لم یطابع علیہا وتکلم فیہ اصحابنا بمصر، حدث باحادیث لم یطابع علیہا وتکلم فی اصحابنا بمصر، اس نے ایسی احادیث بھی ہیں جس میں اس کے ساتھ موافقت اور تائید کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور مصر میں محدثین نے اس پر بہت کلام کیا ہے۔ یہ دو جواب، اور جواب نمبر 3، خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر مان رہے ہیں، اور اس پر مستند اور صحیح روایات موجود ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت علی کا ان کو تسلیم کرنا صدیق۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1395، یہی ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ جن کی وفات 273 ہجری میں ہے، سنن میں روایت نقل کرتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ینفعنی اللہ بما شاء منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کوئی حدیث پاک سنتا مجھے بہت فائدہ ہوتا۔ وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں آپ کی ذات گرامی کے علاوہ کسی اور سے سنتا تو میں قسم دیتا کہ تم سچ بولتے ہو، جب وہ قسم دے دیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، اور ابو بکر حدیث بیان کرتے تو ابو بکر تو سچ ہی بولتے، ان کو میں قسم نہیں دیتا تھا، اس کا معنی یہ ہے۔ اسی طرح دوسری روایت امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو یحییٰ حکیم بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت علی رضی اللہ عنہ یحلف اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، اللہ کی قسم اٹھا کر علی المرتضیٰ فرماتے کہ ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا۔
اور جواب نمبر 4 بطور تائید کے ملاحظہ فرما لیں کہ ابو بکر کو صدیق کہنا خود روافظ کی کتاب سے ثابت ہے۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ کا قول آپ سماعت فرمائیں۔ ابو الحسن بہاء الدین علی بن عیسیٰ ابو الفتح الاربلی، وفات 693 ہجری، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد 2 صفحہ 147۔ عروہ بن عبداللہ فرماتے ہیں سألت ابا جعفر محمد بن علی علیہ السلام، میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے پوچھا ان حلیت السیوف، تلوار پر چاندی چڑھانا یہ کیسا ہے؟ تلوار کو سونے چاندی سے مزین کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں لا باس بھی، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر کہا قد حل ابو بکر الصدیق عنہ سیفہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو مزین کیا تھا، آراستہ کیا تھا زیور سے، یعنی چاندی کی مٹھی تھی۔ میں نے کہا فتقول الصدیق، آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ فوسب وسبتاً واستقبل القبلہ، کہتے ہیں امام ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوئے، قبلہ رخ ہوئے اور فرمانے لگے نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق، ابو بکر بہترین صدیق ہے، بہترین صدیق ہے، بہترین صدیق ہے۔ فلم یقل له صدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ دنیا آخرت میں اس کے کسی بات کو سچا نہیں سمجھیں گے۔ سچا دنیا آخرت وہی ہوگا جو ابو بکر کو صدیق مانتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہیں، یہ آپ کا خاص لقب ہے۔ ویسے تو تمام صحابہ صدیق ہیں، قرآن کریم نے سب کو صدیق کہا، لیکن بطور خاص صحابہ کرام میں سے جس صحابی کا لقب صدیق ہے وہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو بکر کو صدیق مان کر زندہ رہنے کی اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔